باب ما یذکر من صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افطارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں سے روزے اور افطار کا ذکر. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو اوانا عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال ما صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا کاملا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مکمل مہینے کا روزہ نہیں رکھا، قط کبھی بھی، غیر رمضان سوائے رمضان کے، ویصوم حتی یقول القائل، اور وہ روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا لا واللہ لا یفطر، کہ اللہ کی قسم آپ کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، ویفطر، اور وہ روزہ ترک کر دیتے، حتی یقول القائل، یہاں تک کہ کہنے والا کہتا لا واللہ لا یصوم، کہ آپ روزہ ہی نہیں رکھتے. اس طرز عمل سے کیا بات سامنے آتی، کیا پتہ چلتا ہے کہ جب رکھنا شروع کرتے تو مسلسل ایک عمل یعنی نفل تھے، لیکن نفل میں ایک دوام اور استقرار ہوتا، اور پھر جب چھوڑ دیتے تو اس میں بھی ایک طرح سے ایک دوام آ جاتا. دوام کا مطلب یہ کہ ریگولرلی اس کو کرنا شروع کر دیتے. یعنی آپ نفلی روزے بھی کس طرح رکھتے تھے، اس طرح پابندی کے ساتھ رکھتے تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اب آپ دیکھیں کہ آپ بھی بعض اوقات جیسے نفل نماز مثلاً آپ کو یہاں صبح چاشت پڑھائی جاتی، اور اس میں یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ آپ کریں، اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن پابندی ایک مخصوص عرصے کے لیے آپ سے کرائی جا رہی. اور وہ کیوں کرائی جا رہی کہ نوافل جو ہیں اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہیں، اس کو کوئی بھی فرض سمجھ کے تو نہ کرے، نفل کو کرے. لیکن آپ دیکھیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے رکھتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ آپ کبھی نہ چھوڑیں گے، اور پھر ایک وقت میں آپ کبھی بھی نہیں رکھتے تھے سوائے رمضان کے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر زندگی کے کسی ایک خاص مخصوص حصے میں کسی ایک خاص وجہ کے لیے، کسی ایک خاص غرض سے، کسی ایک ٹریننگ کے دوران اگر آپ ایک عمل کو جو نفل ہے لیکن اس کو پابندی کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو اللہ کا تقرب محسوس ہو، تو ایسا کرنے کی گنجائش ملتی ہے، اجازت ملتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں کسی بھی کورس کے لیے، جب ٹریننگ ہوتی کسی بھی فیلڈ میں، جب آپ ٹریننگ پر ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں جیسے آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں جو کتنا دوڑاتے ہیں، کیا کچھ کرواتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ساری زندگی ہی کرتے رہیں اور کوئی کام نہ کرے، نہیں، وہ ایک مخصوص عرصے میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے. تو یہاں جو آپ کو نفل پڑھوائے جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آئندہ بھی اسے فرض سمجھ کر ہی پڑھیں گے، نہیں، انشاءاللہ پھر عادت ہو بھی جائے گی. وہ اس لیے کہ آپ فٹ محسوس کریں. وہ ٹھیک ہے کہ نوافل تنہائی میں ہی پڑھنے چاہیے اور اکیلا پڑھنا زیادہ فائدے کی بات ہے، لیکن بعض اوقات جب آپ کو چوائس دے دی جاتی ہے تو اس میں آپ تنہائی میں پھر فائدہ اٹھا جاتے ہیں. مجھے مثلاً پتا ہے کہ اگر میں تراویح لازم نہ کروں اسٹوڈنٹس پہ تو اس میں بہت اوقات کیا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اچھا وہ آج تو 10 دفعہ میرا سبق نہیں ہوا، وہ میں کر لوں. کوئی کہے گا اچھا باتھ روم خالی ہیں سارے، میں ذرا کپڑے دھو لوں. کوئی کچھ اور کام شروع کر دے گا، کوئی کچھ. شیطان ہمیں اتنی آسانی سے پھسلا کے لے جاتا ہے. تو چونکہ ابتدا ہوتی ہے نا جب ایک کام کی، تو انسان کے اپنے اندر پختگی نہیں ہوتی، اپنے اندر ایسا داعیہ نہیں ہوتا، تو اس صورت میں باہر کی قوت آپ کو پکڑ کے لے جاتی ہے کہ ہاں نہیں جی آپ کو کرنا ہے. حتیٰ کہ آپ عادی ہو جائیں اللہ کے فضل سے، اور اس کے بعد چاہے آپ کو کوئی کچھ بھی نہ کہے، آپ خود الارم لگا کے رات کو اٹھنے والوں میں شامل ہو جائیں. لیکن وہ لذت پیدا کرنے کے لیے کچھ عرصہ وہ ایک ٹریننگ پیریڈ سے آپ کو گزارنا پڑتا ہے. وہ ایک ٹریننگ کا حصہ فرض نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی سنت ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے ہر حال میں ہی آپ کو کرنا ہے. لیکن ہم نے اتنی زندگی گزاری، زندگی کا 1 سال ہم جہاں پر جب گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو، یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے میں نے اپنی زندگی کا 1 سال اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور باقی سب چیزوں کے مقابلے میں اس کو میں نے زیادہ ترجیح دی. ایسی صورت میں کیا ہے کہ جب آپ 1 سال وقف کرتے ہیں تو وہ ایک آپ کا ٹریننگ پیریڈ ہے. اس ٹریننگ میں آپ کو نہ صرف یہ کہ علم کے لحاظ سے کوشش کرنا ہے، بلکہ اپنی روحانی قوتوں کو بھی مضبوط بنانے کے لیے کوشش کرنا ہے، حتیٰ کہ وہ چیزیں آپ کی زندگی میں خود بخود پھر شامل ہو جائیں. جیسے ایک فرض نماز سے پہلے بچوں کو 10 سال کی عمر میں سختی کیوں کرائی گی، حالانکہ ان پہ فرض نہیں ہے نا فرض، لیکن کیوں کہا گیا اگر نہیں پڑھتے تو کیا کر سکتے ہو، مار سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کبھی کسی کو مارا تھا، لیکن یہاں تک بھی والدین کو اجازت دے دی گئی کہ اگر نہیں کرتے تو تم سختی کر سکتے ہو، حتیٰ کہ وہ اپنے اس ٹریک پر آ جائیں، ان کی زندگی رواں ہو جائے، وہ چلنا شروع کر دیں. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ان لا يصوم منه ويصوم حتى نظن ان لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا الا رايته ولا نائما الا رايته. وقال سليمان عن حميد انه سأل انس في الصوم. یہ حدیث بھی گزر چکی. حدثني محمد اخبرنا ابو خالد الاحمر اخبرنا حميد قال سألت انس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم
حضرت انس سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں، فقال، تو کہتے ہیں ما كنت احب ان اراه من الشهر صائما، کہ جو میں چاہتا پسند کرتا کہ میں دیکھوں آپ کو کسی مہینے میں روزہ دار، الا رأيته، تو میں آپ کو دیکھ سکتا تھا، ولا مفطرا الا رأيته، اور افطار کی حالت میں بھی جب میں چاہتا تو آپ کو دیکھ سکتا تھا، یعنی آپ افطار بھی کرتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے، ولا من اللیل قائما الا رأيته، اور جب میں نے چاہا کہ میں رات کو آپ کو قیام کی حالت میں دیکھوں تو آپ کھڑے ہوتے، ولا نائما الا رأيته، اور جب میں چاہتا کہ سوئے ہوئے دیکھوں تو وہ سوئے ہوئے بھی ہوتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت انس خواہش کر رہے ہیں کہ آپ سوئے ہوئے ہوں تو وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، مراد یہ کہ وہ ان کو جب دیکھتے تو سوئے بھی ہوتے تھے، ایک محاورتاً یہ بات استعمال ہوئی، اور اسی طرح راتوں کو قیام کرتے ہوئے بھی ان کو دیکھا۔ حضرت انس ان کے خادم تھے۔ آپ دیکھیں کہ نفل نماز بھی جب آپ پڑھتے ہیں، ایون تہجد بھی پڑھتے ہیں، آپ چپکے سے جتنا بھی کھسک کے کچھ اس طرح کا کام کریں، کسی نہ کسی کو خبر ہو ہی جاتی۔ تو اس صورت میں آپ سوچیں کہ اچھا وہ گھر کے نوکروں کو پتا چل گیا، فلاں کو چل گیا تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے بہتر ہے میں نہ ہی کروں۔ نہیں، آپ اپنی نیت میں یہ نہ کریں کہ زور زور سے دروازے پٹکیں کہ سب کو پتا چل جائے، اپنی طور پہ آپ چھپانے کی کوشش کریں، لیکن اگر نہیں چھپتے اور ظاہر ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اور اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، وَلَا مَسِسْتُ خَزَّةً وَلَا حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے نہیں ٹچ کیا، مسست ہاتھ لگایا، خزتن، خز ایک کپڑا ہوتا ہے جو اون اور ریشم کو ملا کے بنا جاتا ہے، بہت سافٹ ہوتا ہے، اور خالص ریشمی کپڑے کے لیے بھی خز استعمال ہوتا ہے۔ ولا حریرتن، حریرن ریشم کا ٹکڑا، میں نے کوئی ریشم کا ٹکڑا ایسا نہیں چھوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے بڑھ کے نرم ہو، یعنی آپ کے ہاتھ اتنے نرم تھے گویا ریشم کا ٹکڑا ہو۔ ولا شممت مسکتن ولا عبیرتن، اور نہ کوئی خوشبو، اطیبا زیادہ پسندیدہ، زیادہ پاک، زیادہ اچھی، رائحتن خوشبو سے، من رائحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو سے۔ رائحہ سے مراد یہ کہ آپ دیکھیں مثلا بچے جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ نے کبھی پیدا ہونے کے بعد جو 40 دن کے اندر اندر اگر آپ بچے کو، جبکہ بھی وہ بالکل کوئی خاص حرکت بھی نہیں کر سکتا، اگر آپ اس کو اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے جسم سے خاص خوشبو آتی ہے، اور ہر انسان کے جسم کی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے خوشبو کم ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ بالغ ہونے پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس میں کافی فرق پڑ چکا ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ گناہوں کی کثرت ہے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اگر اس بچے کے اندر فطری طہارت ہے، یعنی فطری طہارت دونوں طرح سے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، نماز جو ہے وہ آپ کو پہلے تو جسمانی طور پہ پاک کر دیتی ہے، آپ کو اپنے جسم کے زائد بال بھی صاف کرنا ہے، آپ کو نہانا بھی ہے، آپ کو 5 وقت وضو بھی کرنا ہے، آپ کو اپنے دانت بھی صاف کرنے ہیں، آپ کو اپنی ہر چیز کی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ تو وہ نیچرلی ہر روز آپ صاف ہوں گے تو آپ کے اندر ایک خوشبو آ جائے گی۔ اس کے ساتھ پھر مزید کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو خود بخود وہ فرق آپ کو صاف نظر آنے لگے گا۔ اس سال جب بچیوں نے ختم کیا تھا تو اس دن یہ چیز میں نے بہت نوٹ کی، اس دفعہ تقریباً میں ساری کلاس سے گلے ملی، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جو وہاں دعا کے لیے آئے ہوئے تھے ان سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا۔ اور فرسٹ ٹائم میں نے یہ بہت زبردست طریقے سے نوٹ کیا کہ پورا سال جن لوگوں نے قرآن ہاتھ میں رکھا ہے اور زبان پہ ان کے رہا اور نگاہوں پہ رہا اور دل میں رہا، یعنی آپ خود سوچیں کہ ایک سپارے کا اگر ایک لیسن آپ 10 دفعہ پڑھتے ہیں تو جب پارا اینڈ ہوتا ہے تو ہر پارا ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز تو آپ خود پڑھتے ہیں، پھر ٹیسٹ کے لیے بھی آپ پڑھتے ہیں، پھر کلاس میں بھی پڑھتے ہیں، پھر اب رمضان میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اور پھر جن لوگوں کو اپنا ناظرہ پڑھنے کی عادت ہوتی ہے وہ اس میں بھی، پھر تجوید کی کلاس میں آپ پڑھتے ہیں، پھر اس میں بھی 2 3 3 دفعہ دہراتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ایک سال کے اینڈ میں آپ ایٹ لیسٹ 15 ٹائمز آپ ایک طرح سے وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور اس میں ہر حالت میں آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب پیریڈز وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم نہ سنتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ یہ ساری چیز مل کر فزیکلی اور اسپرچولی اتنا چینج لاتی ہے ایک شخص کے اندر کہ اس چینج کو آپ محسوس کر سکتے ہیں جب ان بچیوں کو آپ دوسروں کے ساتھ کمپیئر کریں۔ اس چیز کو میں نے بہت شدت سے محسوس کیا، یعنی سٹائل سے، بات چیت سے، ہر چیز سے، وہ رگ رگ سے وہ فرق نظر آنے لگتا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے یہاں تک نوٹ کیا کہ جب پہلے دن بچیاں آتی ہیں تو چہروں کے جو رنگت ہوتی ہے اور چہروں کے جو تاثرات ہوتے ہیں اور چہروں پہ جو بعض اوقات درشتی ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ ایک خاص سٹائل سے سختی سے دیکھنا، وہ قرآن پڑھتے پڑھتے جب دل نرم ہوتے ہیں تو میں محسوس کرتی ہوں کہ اینڈ پہ آ کے چہروں میں بھی نرمی نظر آنے لگتی ہے، چلنے میں بھی ایک عاجزی نظر آنے لگتی ہے۔ تو یہ قرآن کی ایک خاص برکت ہے جو محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر جس پر قرآن نازل ہوتا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شدت وحی سے متاثر ہوتے ہوں، اور آپ کو پتا کہ ہر وحی کے بعد کیا ہوتا تھا آپ کا حال، پیشانی سے پسینہ کیسے نکلتا تھا، جیسے کوئی رگ کٹ گئی ہو، یعنی قطرے ٹپکتے تھے، نچڑ جاتے تھے آپ،
اور آپ نے یہ دیکھا کہ جب پسینہ نکلتا ہے انسان کے جسم سے تو کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر جتنی بھی اس قسم کی نجاستیں ہوتی ہیں پسینہ ان کو دھو دینے کا سبب بنتا ہے. ہمارے آپ نے دیکھو گرمیوں میں جب بہت پسینہ آتا ہے تو کپڑوں میں اسمیل آتی ہے نا، وہ اسمیل اس سے پہلے کہاں تھی؟ آپ کی جسم کے اندر تھی نا. ایک طرح سے وہ چیز آپ کے اندر تھی، گرمی نے اس کو نکال کے باہر، تپش نے باہر کپڑوں پہ لگا دیا. تو کپڑوں پہ لگی ہوئی تو ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن جسم کے اندر جو ہے اس کی طرف ہمارا دھیان کبھی نہیں جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، اس کی شدت سے جو پسینہ بہتا تھا وہ بھی آپ کی اس طرح کی جو طبی یا فطری یا جسمانی جو تھوڑی بہت ایک سسٹم کے اندر ایسی چیز ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب قرآن آپ پہ اترتا، پھر آپ اس کو خود پڑھتے، پھر آپ پڑھاتے، پھر سکھاتے، پھر اس کی تفسیریں بیان ہوتی. پھر اس کے ساتھ یہ کہ تہجد میں آپ لمبی لمبی نمازیں، وہ آپ کو یاد ہوگا عبداللہ بن مسعود جب نماز توڑنے کا ارادہ کر رہے تھے سورۃ البقرہ پڑھ لی، آل عمران پڑھ لی، نساء پہ چلے گئے. اتنی لمبی ہم میں سے ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی یہ نماز پڑھی ہو؟ ایک دفعہ، سنگل ٹائم. ہاں، سوائے اس کے کہ آپ خانہ کعبہ میں آخری 10 دن گزاریں تو اس میں رات کو بہت لمبے لمبے قیام ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی اتنا نہیں ہوتا کہ ایک ہی رکعت میں یہ ساری صورتیں آ جائیں. اور اگر ہم کریں تو شاید ہم میں سے کوئی کھڑا بھی نہ رہ سکے. اس سب چیزوں نے جو آپ کو جسمانی اور روحانی طہارت اور وہ ایک عظیم مرتبے اور مقام پہ پہنچایا تھا، اس کی مثال کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے حضرت انس کا کہنا کوئی جذباتی کہنا نہیں تھا یا کوئی مبالغہ رائی نہیں تھی، یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے. ولا شممت مسکۃ ولا عبیرۃ اطیب رائحۃ من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مشک اور عنبر کی خوشبو بھی آپ کی خوشبو سے اچھی نہیں سونگھی میں نے. باب حق الضیف فی الصوم، مہمان کے حق میں روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑ دینا. وہ کس طرح کہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں گیسٹ آیا ہے تو مہمان کی تکریم کیا ہے کہ جیسے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. اب اگر آپ روزے سے بیٹھے وہ کھانا کھا رہے تو بیچارہ کیا کھائے گا؟ وہ تو پہلے ہی جھجک رہا ہے کھانے سے، اور آپ اگر نہیں کھا رہے تو اس کو عمل سے بتا رہے ہیں تم بھی مت کھاؤ. آپ کھائیں گے تو وہ بھی کھائے گا. تو اس میں کیا ہے کہ اگر نفلی روزہ ہے تو مہمان کی خاطر اس روزے کو بعد میں رکھ لیں. لیکن کئی لوگوں کے گھر روز مہمان ہوتے ہیں تو وہ تو پھر سارا سال روزے نہیں رکھ سکیں گے. تو اس میں پھر وہ حدیث یاد کر لیں کہ مہمانی کا جو حد ہے یا مدت ہے یا جو حق ہے وہ کتنا ہے. حدثنا اسحاق اخبرنا ہارون ابن اسماعیل حدثنا علی حدثنا یحییٰ قال حدثني ابو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے. فذکر الحدیث، انہوں نے حدیث بیان کی، یعنی کون سی؟ ان لزورک علیک حقا، کہ تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے. وان لزوجک علیک حقا، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. فقلت وما صوم داؤد، اور یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ پھر کیسے تھا؟ قال نصف الدہر، تو کہتے کہ آدھا زمانہ، یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے تھے. جس 3 دن تک مہمانی کا حق ہے، تو اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے ایک دن اور ایک دن چھوڑ دیتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ 3 دن تک نہیں رکھے گا تو بھی وہ روزہ ایک طرح سے پورا ہو جائے گا، اور اگر ایک دن رکھ چکا ہے تو اگلے دن نہیں رکھے گا تو اس سے مہمان کا حق بھی ادا ہو جائے گا. باب حق الجسم فی الصوم، جسم کا حق روزے میں. حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبداللہ اخبرنا الاوزاعی قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ، الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عبداللہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ تو دن کو روزہ رکھتا اور رات کو نماز میں کھڑا رہتا ہے، کیا یہ سچی بات ہے؟ الم اخبر، کیا مجھے خبر نہیں مل گئی، یعنی کیا یہ بات ایسے ہی نہیں ہے؟ فقلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال فلا تفعل، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو. سم، روزہ رکھو، وافطر، اور نہ بھی رکھو، وقم، اور کھڑے رہو، ونم، اور سو بھی. فإن لجسدک علیک حقا، کیونکہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے کہ تو اسے کھلائے پلائے سیراب کرے. وإن لعینیک علیک حقا، اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، یعنی سویا بھی کرو. وإن لزوجک علیک حقا، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. اور زوج کا لفظ شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زوج اصل میں پیئر کو کہتے ہیں، میاں بیوی دونوں کے لیے. وإن لزورک علیک حقا، اور تمہارے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے. وإن بحسبک، اور یقیناً تجھ کو کافی ہے، ان تصوم کل شہر 3 ایام، کہ تم ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لو، یعنی سارا مہینہ نہ رکھو، 3 دن کافی. فإن لک بکل حسنۃ 10 امثالها، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں. تو 1 دن کا روزہ 10 دن کے روزے کے برابر، اور 3 دن کے روزے گویا پورے مہینے کے برابر. کتنی موج ہے اسلام میں.
لیکن اللہ کرے کہ ہمیں 3 کی بھی عادت ہو جائے. فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ 10 أَمْثَالِهَا فَإِذًا ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ. اگر تم نے ایسا کر لیا تو گویا تم ساری زندگی روزے سے رہے. صیام الدہر رکھ لیا، سارے زمانے کا روزہ رکھ لیا. فشددت فشدد علی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے شدت برتی تو مجھ پہ بھی شدت ہو گئی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی عادت پہ قائم رہے. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انی اجد قوتا، میں اپنے اندر زیادہ قوت پاتا ہوں. قال فصم صیام نبی اللہ داود علیہ السلام، تو آپ نے فرمایا پھر حضرت داؤد اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان جیسا روزہ رکھ لو. ولا تزد علیہ، اور تم اس پر اضافہ مت کرو. قلت وما کان صیام نبی اللہ داؤد علیہ السلام، عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کا روزہ کیا تھا؟ قال نصف الدہر، آپ نے فرمایا آدھا زمانہ. وکان عبداللہ یقول بعد ما کبر، عبداللہ بن عمرو جب بوڑھے ہو گئے تو کہا کرتے تھے یا لیتنی، اے کاش کہ میں قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیتا کہ ایک دن رکھو اور ایک دن چھوڑ دو، یا مہینے میں 3 دن رکھو، کیونکہ بڑھاپے میں پھر وہ اس کی پابندی نہیں کر سکتے تھے ہمیشہ روزہ رکھنے کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ کام زیادہ اچھا ہے جو اگرچہ کم ہو لیکن مستقل کیا جائے، اس میں چھٹیاں نہ کی جائیں. باب صوم الدہر، ہمیشہ روزہ رکھنا. صوم الدہر امام شافعی کے نزدیک یہ مستحب ہے کہ اگر کوئی ہمیشہ ہی روزہ رکھنا چاہے، لیکن بعض نے اس کو مکروہ کہا ہے اور کہا ہے کہ جب انسان ہمیشہ ہی روزے سے رہے تو وہ ایک عادت ہو جاتی اور روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا. پھر تو عادت کا روزہ رکھنا جو ہے وہ پھر وہ نہیں جو انسان اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے. اگرچہ اس میں بھی نیت اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن وہ جب یوز ٹو ہو جاتا نا، جسے آپ دیکھیں حکیم سعید صاحب اکثر کہتے ہیں کہ وہ کتنے روزے رکھتے ہیں، اخباروں میں اکثر آتا رہتا ہے، 15 دن مہینے میں شاید رکھتے ہیں، وہ کچھ اس طرح انہوں نے بتایا تھا. اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور ابھی بھی آپ اتنے روزے کیسے رکھ لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سسٹم عادی ہو گیا، یعنی پورا سسٹم اسی طرح جسم کا ہو جاتا ہے جس طرح آپ اس کو عادی کر لیتے ہیں. اگر آپ ہمیشہ ہی روزہ رکھیں تو بھی سسٹم اسی طرح عادی ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ پھر بڑھاپے میں شاید آپ اس کی پابندی نہ کر سکیں. تو ہمیں دین میں اس سختی سے بچایا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم مہینے میں 3 دن بھی رکھ لو تو تمہارے لیے کافی ہے. اور پچھلے سال رمضان میں ایک انڈین ریسرچ آئی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ہر ہفتے میں 1 دفعہ روزہ رکھتا ہے تو ساری زندگی کبھی بیمار نہیں ہوگا، اور اس کے بہت لمبے چوڑے فائدے لکھے ہوئے تھے. اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم 30 روزے رکھ لیتے ہیں سال میں 1 مرتبہ، سال میں 52 ویکس آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ ہر مہینے میں 3 رکھتے ہیں، آلموسٹ وہ اس نمبر پہ جا پہنچتا ہے، یا اس سے تھوڑے زیادہ ہی ہو جائیں گے. تو انڈینز کے کہنے پہ تو شاید آپ رکھ لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ رکھیں تو ثواب زیادہ ملے گا. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان عبد الله بن عمرو قال اخبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول واللہ لأصومن النہار ولأقومن اللیل ما عشت. عبداللہ بن عمرو بن العاص جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم میں دن کو ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور ہمیشہ رات کو قیام کروں گا جب تک بھی میں زندہ ہوں. فقلت له، تو میں نے آپ کو کہا، قد قلته، کہ میں نے ایسا کہا تھا. یعنی جب آپ کو یہ پتا چلا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے یہ کہا تھا؟ تو میں نے کہا جی میں نے کہا تھا. بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. قال فإنك لا تستطيع ذلك، آپ نے فرمایا تم یہ ایسا نہیں کر سکو گے. فصم وافطر، روزہ بھی رکھو اور نہ بھی رکھو. قم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. تو عبداللہ بن عمرو بہت جوش میں تھے، کہنے لگے میں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں. قال فصم يوما وافطر يومين، 1 دن رکھو اور 2 دن نہ رکھو. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، کہنے لگے میں نے اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں. قال فصم يوما وافطر يوما، آپ نے فرمایا 1 دن رکھو اور 1 دن نہ رکھو. فذلك صيام داؤد علیہ السلام وهو افضل الصيام، یعنی بہترین روزہ ہے داؤد علیہ السلام کا یہ، تو ایسا کر لو. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، تو کہنے لگے میں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا افضل من ذلك، اس سے کوئی افضل نہیں، یعنی ہمیشہ روزے سے رہنا کوئی افضل بات نہیں ہے. اگر ہم ہوتے تو کہتے ہاں واقعی یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ ہم تو جمع تفریق میں افضل اور غیر افضل ڈھونڈتے ہیں نا. تو اصل افضل اور غیر افضل جو ہے ہماری کاؤنٹنگ میں نہیں ہے کہ یہ اتنا نمبر ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ وہ سنت کے کتنا مطابق ہے اور اللہ کے لیے کتنا ہے. قبولیت عمل کی 2 بڑی بنیادیں ہیں. باب حق الاہل فی الصوم، روزے میں گھر والوں کا حق. رواہ ابو جحیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا عمرو بن علی اخبرنا ابو عاصم عن ابن جریج سمعت عطاء ان ابا العباس الشاعر اخبره
ابو العباس شاعر نے ان کو خبر دی انہ سمع عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے سنا بلغ النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ انی اسرد الصوم کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں واصلی اللیل اور میں رات کو نماز پڑھتا ہوں فاما ارسل الی واما لقیتہ فقال تو یا تو انہوں نے مجھے بلا بھیجا یا میں ان سے خود ملا، یعنی مجھے یاد نہیں کہ کہاں ملاقات ہوئی. فقال الم اخبر انک تصوم ولا تفطر وتصلی، کیا یہ بات درست نہیں جو مجھے پہنچی کہ تم روزہ رکھتے ہو اور افطار نہیں کرتے؟ افطار نہیں کرتے سے مراد یہ روزہ چھوڑتے نہیں، مسلسل روزہ رکھتے ہو. وتصلی اور نماز پڑھتے ہو. فصم وافطر وقم ونم فان لعینیک علیک حظا، یا حقن کی وجہ حظا معنی ایک ہی ہے. وان لنفسک واہلک علیک حظا، یہاں پر نفس اور اہل ساتھ ساتھ آ گیا. قال انہوں نے کہا انی لاقوی لذلک. قال فصم صیام داؤد علیہ السلام. قال وکیف؟ قال کان یصوم یوما ویفطر یوما ولا یفر اذا لاقا. یہاں یہ نئی بات آئی اس حدیث میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام فرار نہیں کرتے تھے، بھاگتے نہیں تھے جب دشمن سے ملاقات کرتے، لاقا ملاقات کرتے. اور آپ نے دوسرے پارے کے آخر میں پڑھا ہوگا کہ وقتل داؤد جالوتا، کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اور اس میں بھی کیا ہے کہ بہت بہادر تھے اور ان کی اسی بہادری کی وجہ سے پھر وہ آگے جا کے بہت اہمیت پکڑ گئے. قال من لی بہذا یا نبی اللہ، تو اس پر کیا کہنے لگے حضرت عبداللہ بن عمرو، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس بات کی میری طرف سے کون ذمہ داری کر سکتا ہے؟ قال عطا کہتے ہیں لا ادری کیف ذکر صیام الابد. عطا کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ہمیشہ روزے رکھنے کی نسبت آپ نے کیا فرمایا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی جو پتا چلا راوی کو، کہ لا صام من صام الابد، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا. مرتين، 2 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ اس شخص کا تو روزہ ہی نہیں جو ہمیشہ روزے سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کا سسٹم ہی اس کا عادی ہو چکا ہے. باب صوم یومن و افطار یومن، ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن مغیرہ قال سمعت مجاہدا عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صم من الشهر 3 ایام قال اطیق اکثر من ذلك فما زال حتى قال صم يوما وافطر يوما فقال اقرأ القرآن في كل شهر قال انی اطیق اکثر من ذلك فما زال حتى قال في 3. یہاں پر روزے کے ساتھ قرآن کا بھی ذکر آیا ہے. فقال اقرأ القرآن فی کل شہر، کہ مہینے میں ایک ختم کر لیا کرو. قال انی اطیق اکثر من ذلک، انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہوں. پھر وہ کہتے رہے اور حتیٰ کہ آپ نے کہا کہ بس زیادہ سے زیادہ 3 دن کے اندر ختم کرو، اس سے زیادہ نہیں. باب صوم داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا روزہ. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا حبیب بن ابی ثابت قال سمعت ابا العباس المکی وكان شاعرا وكان لا يتهم في حدیثه. ابو العباس المکی جو ہیں شاعر تھے اور حدیث بیان کرنے میں ان پہ کوئی الزام نہیں، کیونکہ عموماً شاعر بدنام تھے، اس لیے جب روایت حدیث کی گئی تو کہا کہ ان کی حدیث میں کوئی اتہام نہیں، کوئی الزام نہیں، یعنی درست حدیث ہے. قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم انك لتصوم الدهر وتقوم الليل فقلت نعم قال انك اذا فعلت ذلك. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ایسا ہی کیا کہ ہمیشہ روزہ اور قیام اللیل کیا، کیا ہوگا؟ حجمت له العین، آنکھوں میں گڑھا پڑ جائے گا. حجم ہجوم ہوتا ہے اندر گھس جانا، یعنی تمہاری آنکھیں اندر گھس جائیں گی. ونفحت له النفس، اور جان تھک جائے گی، یعنی تم تھک جاؤ گے اس بات سے. لا صام من صام الدہر، اس کا تو کوئی روزہ ہی نہیں جس نے ہمیشہ ہی روزہ رکھا. صوم 3 ایام صوم الدہر کل، 3 دن کا روزہ رکھنا گویا ہمیشہ ہی روزہ رکھنا ہے. قلت فانی اطیق اکثر من ذلک، تو میں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں. قال فصم صوم داؤد علیہ السلام، آپ نے فرمایا پھر حضرت داؤد جیسا روزہ رکھو. کان یصوم یوما ویفطر یوما، کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے. ولا یفر اذا لاقا، اور میدان جنگ میں جب دشمن سے ملتے تو بھاگتے نہیں تھے. آپ کو پتا نا کہ میدان جنگ سے بھاگنا کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہ ہے. حدثنا اسحاق بن شاہین الواسطی حدثنا خالد بن عبد اللہ عن خالد الحذاء عن ابی قلابۃ قال اخبرنی ابو الملیح قال دخلت مع ابیک على عبد الله بن عمرو فحدثنا ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذکر له صومی فدخل علی فالقیت له وسادۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک تکیہ بچھایا یا گدا بچھایا، من ادم، جو چمڑے کا تھا، حشوھا لیف، اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، کھجور کے درخت کی. جیسے ناریل کی چھال نہیں بھر دیتے بعض اوقات میٹریسز میں، تو اسی طرح اس گدے کے اندر بھی وہ بھری ہوئی تھی. یعنی ہمارے فرنیچر میں عموماً ناریل کا وہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انہوں نے بچھونا بچھایا اس میں بھی ایسی چیز بھری ہوئی تھی.
ظاہر ہے کہ وہاں پر کوئی کراپس نہیں ہوتی تھی تو کاٹن کا عام رواج نہیں ہوگا یا اویلیبل نہیں ہوگی، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ناریل یا کھجور وغیرہ کی چھال ہے وہ ہیلدی مٹیریل ہے فوم کی نسبت. حشوها لیف فجلس علی الارض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ زمین پر بیٹھ گئے، نہیں اس کے اوپر نہیں بیٹھے. وسارت الوسادۃ بینی و بینہ، اور وہ جو تکیہ تھا یا وہ گدا تھا میرے اور آپ کے درمیان حائل تھا. فقال اما یکفیک من کل شہر ثلاثۃ ایام، آپ نے فرمایا تمہارے لیے مہینے میں 3 روزے کافی نہیں ہیں. قال قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال خمسا، اچھا پھر 5. قلت یا رسول اللہ. قال سبعا، اچھا 7. قلت یا رسول اللہ. قال تسعا. قلت یا رسول اللہ. قال 11. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صوم فوق صوم داؤد علیہ السلام شطر الدہر صم یوما وافطر یوما. حضرت داؤد کے روزے سے بڑھ کے کوئی روزہ نہیں، یعنی ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو. باب صیام البیج 13 و 14 و 15. ایام 20 کے روزے جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ 13ویں کو، 14ویں اور 15ویں کو. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ابو الطیاح قال حدثني ابو عثمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث صیام 3 ایام من کل شہر. حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ میرے دوست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی. ایک بات کیا تھی؟ صیام 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا. ورکعتي الضحى، اور 2 رکعتیں چاشت کی نماز کی، یعنی ان کو نہ چھوڑنا. وان اوتر قبل ان انام، اور سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لو. یعنی یہ 3 باتیں. باب من زار قوما فلم یفطر عندهم، جو کسی کی ملاقات کو گیا پھر ان کے پاس جا کر روزہ نہیں توڑا. ویسے تو اجازت ہے نا کہ نفلی روزہ اگر آپ مہمان ہیں تو بھی توڑ سکتے، اگر کوئی آپ کے پاس مہمان آ گیا تو بھی توڑ سکتے ہیں. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث حدثنا حمید عن انس رضی اللہ عنہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ام سلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے پاس گئے. فاتته، تو وہ لائیں آپ کے پاس، بتمرن، کھجور، و سمن، اور گھی، کھجور اور گھی لائیں، یعنی آپ کی ضیافت کے لیے. قال اعیدوا سمنکم فی سقائہ، تو آپ نے فرمایا کہ گھی واپس کپی میں ڈال دو. اعیدوا یعنی واپس ڈال دو، فی سقائہ اس کے برتن میں، وتمرکم اور اپنی کھجور فی وعائی اس کے تھیلے میں، فانی صائم کیونکہ میں روزے سے ہوں. یعنی ایک اچھا انداز تھا بات کرنے کا کہ گھی جہاں سے نکالا ہے وہیں ڈال دو، اور کھجوریں بھی جس جگہ سے جس بیگ سے نکالی ہیں اسی میں. اس سے پتہ چلتا ہے وہ چمڑے کے بیگ میں کھجوریں سٹور کیا کرتے تھے، تو اسی میں واپس ڈال دو کیونکہ میں تو روزے سے ہوں. ثم قام الی ناحیۃ من البیت، پھر آپ گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کے فصلی غیر المکتوبۃ، نفل نماز پڑھی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے نا وہ کھانے پہ انہوں نے بلایا تھا، پھر اس پر کھانا کھایا، پھر اس کے بعد آپ نے سب کو جماعت سے وہ نماز پڑھائی. یہ اور موقع ہے. فدعا لام سلیم و اہل بیتہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر جا کے وزٹ کرنے کے بعد 2 نفل پڑھے اور گھر والوں کے لیے دعائیں کی. ام سلیم کے لیے بھی دعا کی اور گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کی. تو اس موقع پہ فقالت ام سلیم کہتی ہیں یا رسول اللہ ان لی خویستن، کہ آپ ٹھیک ہے دعا کریں لیکن میری ایک خاص دعا ہے، میرے پاس ایک خاص چیز ہے. خویستن خاص چیز، چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑی خاص ہے، بڑی اسپیشل ہے. قال ما ہی، آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ قالت خادموں کا انس، کہتی ہیں آپ کا خادم انس، یعنی میرا بیٹا انس جو آپ کی خدمت میں ہے وہ خاص چیز ہے، میں اس کے لیے دعا کروانا چاہتی ہوں، اس کے لیے دعا کیجیے. فما ترک خیر آخرۃ ولا دنیا الا دعا لی بہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں چھوڑی جس کے لیے دعا نہ کی ہو. یعنی بہت دعائیں کی آپ نے. کیسے دعا کی؟ اللہم ارزقہ مالا، اللہ اس کو مال عطا کر، وولدن اولاد عطا کر، بارک لہو اور اس کو برکت عطا کر. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعائیں تھیں اور خاص پرسنل دعائیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا عام اجتماع، جیسے آپ سب اپنے اپنے گھروں سے یہاں آ کے بیٹھے ہیں، تو اس میں تو جو ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ سب کی طرف سے دعا مانگ لیتے، اجتماعی دعا ہوتی. لیکن اگر آپ کسی کے گھر میں کسی کو وزٹ کرنے کے لیے گئے، اس نے اپنے گھر میں کوئی ایسا نماز یا کوئی درس یا کسی عبادت کا اہتمام کیا ہے اور وہ گھر والا آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، تو اس وقت اس کا نام لے کے، اس کے گھر والوں کا نام لے کر آپ دعا کر سکتے ہیں. لیکن اجتماعی دعاؤں میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ جب سب کا وفات ہو، سب ایک جگہ پر اکٹھے ہو، تو پھر ایک ایک کا نام لے کے دعا نہ کی جائے، پھر سب کی طرف سے کی جائے. اور یہاں تک آتا ہے کہ امام صرف اپنے لیے بھی نہ کرے، یعنی دعا سب مانگ رہے اور وہ اپنے لیے بھلائی صرف مانگ رہا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور اس سے بھی پھر یہ کہ اگر اجتماعی یعنی بڑی گیدرنگ میں اگر پرسنل دعائیں شروع کر دی جائیں، فلانے کا یہ ہو جائے، اس کا یہ، اس کا یہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ سارا وقت صرف چند لوگوں کے گرد گھومے گا اور باقی سب کا مفاد جو ہے اس پہ زد پڑے گی.
لیکن انفرادی طور پہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے تو خاص طور پر ان گھر والوں کے لیے اس طرح کی آپ نے دعا کی. پھر کیا ہوتا ہے, دعا ظاہر ہے آپ کی قبول ہوتی تھی, اور ماں نے ریکویسٹ کی تھی, آپ کیسے ٹالتے؟ کیونکہ ہم دیکھتے کہ ایک اور شخص, ایک اور واقعہ آپ پڑھیں گے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت مال دے, تو آپ نے اس کے لیے پسند نہیں کیا اس دعا کو, آپ نے کہا جو تیرے پاس ہے کافی ہے. اس نے پھر کہا تو پھر آپ نے آخر اس کے لیے دعا کی اور وہ مال اس کے لیے وبال بن گیا. لیکن یہاں کیا, ام سلیم ایک ماں تھی, ماں اپنے بچے کی دعا کرواتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کرتے ہیں, اور پھر آپ دیکھیں دنیا و آخرت کی ساری بھلائیوں کی دعا کرتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی دعا مانگنا برا نہیں ہے, کیونکہ جب ہمیں دعا سکھائے گی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, تو پہلے دنیا وفی الآخرۃ حسنۃ. لیکن جو صرف پہلی دعا مانگتا اور دوسری چھوڑ دیتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کرتا, دونوں ہی مانگنی چاہیے. فإنی لمن اکثر الانصار مالا, تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہو گیا. یتھا وحدثتنی ابنتی امینا, اور میری بیٹی امینا نے مجھ سے بیان کیا, انہ دفن لصلبی, کہ میرے صلب سے دفن کیے گئے, مقدم حجاج البصرہ, بصرہ میں حجاج کی آمد سے پہلے یا آمد کے موقع پر, بدء وعشرون ومئہ, 120 سے زیادہ بچے. قال ابن ابی مریم اخبرنا یحیی بن ایوب قال حدثنی حمید سمع انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مراد یہ کہ ان کے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں ایک انسان سے 120 سے زیادہ, اتنی برکت ہوئی, کیونکہ حضور نے اولاد کی بھی دعا کی تھی ان کی. اور حضرت انس کی عمر بھی کافی لمبی ہوئی, کہتے کہ 91-92 ہجری میں جا کے وہ فوت ہوئے, اور 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی